رویت ہلال کا مسئلہ ہے کیا، رویت ہلال کس چیز کو کہتے ہیں، اور کیا یہ کوئی یعنی ایسا حکم ہے جو خالص سائنسی بنیادوں پر 100% حل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو دیکھیں، رویت ہلال کا مطلب ہے کہ جب برتھ آف مون ہو جائے، یعنی چاند کی پیدائش ہو جائے، اور چاند کی پیدائش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے. تو جب اس نے ایک سائیکل پورا کیا اور وہ زمین اور سورج کے درمیان میں آ گیا، اور اس کے کوآرڈینیٹ اس سے میچ کر گئے، یا کم از کم ایک پلین کے اندر وہ سب آ گئے ہیں، تو اب یہاں سے برتھ آف مون یعنی چاند کا نیا چکر شروع ہو رہا ہے. جب برتھ آف مون ہو جاتی ہے تو اس وقت تو کیونکہ چاند کا وہ حصہ جو سورج کی طرف ہوتا ہے وہ روشن ہوتا ہے، اور جو چاند کا حصہ زمین کی طرف ہوتا ہے وہ اندھیرے میں ہوتا ہے، لہذا چاند ان دنوں میں نظر نہیں آتا. اور یہ ہر مہینے ہم آبزرو کرتے ہیں کہ 2-3 دن جو ہے وہ تقریباً چاند جو ہے وہ ویزیبل نہیں ہوتا. تو جب یہ وہاں سے آگے بڑھتا ہے اور آہستہ آہستہ سورج اور زمین کے درمیان اس کا ایک اینگل کریٹ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر ریفلیکشن، یعنی کیونکہ چاند تو خود روشن نہیں ہے، سورج کی روشنی سے وہ ریفلیکٹ ہو کے روشن ہوتا ہے، تو وہ ریفلیکشن اینگل بننا شروع ہوتا ہے. اور وہ ریفلیکشن اینگل جیسے جیسے بڑھتا ہے تو چاند کی ایلومینیشن، یعنی چاند کا جو روشن حصہ ہے اس کی روشنی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوتی ہے، اور پھر کچھ گھنٹوں کے بعد جا کر وہ ایسی پوزیشن میں آتی ہے کہ وہ زمین والوں کو نظر آنے کے قابل ہوتی ہے. جب وہ زمین والوں کو نظر آنے کے قابل ہوتی ہے تو اب اگر کسی نے اس کو دیکھ لیا تو ہم کہیں گے کہ رویت ہلال ہو گئی. یعنی چاند کی ایگزسٹنس کو ظاہر ہے رویت ہلال نہیں کہہ رہے. اسی طرح چاند کے جو اندھیرے میں جو چاند کا حصہ ہے، اگر کسی ٹیلی اسکوپ سے اس کو دیکھ لیا جائے، یا آپ بہت ترقی کر کے خود چاند پہ جا کے بیٹھ بھی جائیں اور ہر وقت چاند کو دیکھ رہے ہوں، چاند کو ہاتھ بھی لگا رہے ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس چاند کے حصے کو دیکھنے کو رویت ہلال نہیں کہتے، بلکہ چاند کے روشن حصے کو دیکھنے کو رویت ہلال کہتے ہیں. تو اگر اس روشن حصے کو ہم دیکھ سکیں اور وہ قابل رؤیت ہو تو یہاں سے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اب چاند نظر آئے گا. پھر یہ جو غروب کا وقت ہوتا ہے، جو 29 تاریخ ہوتی ہے، اس تاریخ کو جب غروب کا وقت ہوتا ہے تو چاند کے مختلف احوال ہو سکتے ہیں. کبھی چاند کی ایج زیادہ ہوگی، کبھی چاند کی ایج کم ہوگی، کبھی چاند کی ایلومینیشن یعنی اس کا روشن حصہ زیادہ ہوگا، کبھی کم ہوگا. عام طور پہ 1% سے بھی کافی کم ہوتا ہے، تو 1% کے قریب قریب ہوتا ہے تو نظر آ رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے چاند کی ایج کا ایشو ہوتا ہے کہ 20-22 گھنٹے سے پہلے تو چاند نظر آنے کا امکان نہیں ہوتا، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ امکانات بڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ سارے فیکٹرز جو ہوتے ہیں یہ کو ریلیٹڈ ہیں، اور یہ آپس میں مل کر جو ہے کوئی نتیجہ دیتے ہیں کہ نظر آنے کا امکان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اور چاند کی بلندی ہے، یعنی اس کا الٹیٹیوڈ کیا ہے، وہ ہمارے ہوریزن سے کتنا بلند ہے. چاند جو ہے وہ سورج کے مقابلے میں دائیں بائیں اس کا جو ریلیٹیو ایزیمت اس کو کہا جاتا ہے، تو یہ کتنا ہے. اور آبزرور کی پوزیشن سے چاند اور سورج کے درمیان کیا اینگل بن رہا ہے، جتنا اینگل زیادہ بنے گا اتنا چاند کے نظر آنے کے امکانات زیادہ ہوں گے. اس لیے کہ چاند جو ہے وہ سورج کے قریب ہوگا تو پھر سورج کی روشنی، جو سورج ڈوبا ہے اس کی جو روشنی اوپر آ رہی ہے تو اس کے اندر باریک سا چاند ہوتا ہے وہ چھپ جاتا ہے. تو جتنا وہ سورج کے حلقے سے دور ہوگا اتنا زیادہ اس کے نظر آنے کے امکانات ہوں گے. تو ایلونگیشن اس کو کہتے ہیں، جو سورج اور چاند کے درمیان ایک زاویہ بنتا ہے آبزرور کی پوزیشن سے. تو اگر ایسا ہو، وہ زیادہ ہو تو بھی نظر آنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. خود چاند جو ہے اس کا فاصلہ جو ہے زمین سے مختلف ہو سکتا ہے. یعنی کسی زمانے میں وہ 3,40,50,000 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوگا، اور کسی زمانے میں وہ 4,06,000 کلومیٹر تک ہوگا. اس کا مطلب ہے تقریباً 50-60 کلومیٹر کا ڈفرینس بڑھ جاتا ہے بعض دنوں میں. تو اب اگر فرض کریں کسی مہینے میں چاند جو ہے اس کی پوزیشن بہت اچھی ہے، نظر آنے کے قابل ہے، مثلا 30-35 گھنٹے کا چاند ہے، اس کی ایج کافی اچھی ہے، اس کی ایلومینیشن بھی بہتر ہے، لیکن وہ زمین سے فاصلہ اس کا زیادہ ہے، تو بہت ممکن ہے کہ وہ نظر نہ آئے. اور ایسے کیسز ہیں ہمارے پاس کہ جس میں چاند جو ہے بڑی عمر کا تھا لیکن نظر نہیں آئے.
اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک بلب ہے، جب وہ آپ کے کمرے میں لگا ہوتا ہے تو اس کی روشنی آپ کو نظر آتی ہے، اس کو اگر آپ 1 میل کے فاصلے پہ لے جائیں گے تو اس کی روشنی نظر نہیں آئے گی۔ تو بلب کی روشنی میں فرق نہیں آ رہا، لیکن جو فاصلہ ہے درمیان کا اس میں فرق آ رہا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے سارے فیکٹرز ہیں جو کہ چاند کے اپنے احوال کے ہیں، یعنی چاند کتنا روشن ہے، کتنا بلند ہے، کتنا سورج سے دور ہے، کتنا زاویائی طور پہ دور ہے، کتنا دائیں بائیں دور ہے، کتنا اوپر کے لحاظ سے دور ہے، اور چاند کا زمین سے فاصلہ کتنا ہے۔ تو یہ بہت سارے فیکٹرز چاند کے حالات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے، آبزرور ہوتا ہے، اس میں بھی فرق ہوتا ہے، یعنی ایک آدمی کی آنکھیں تیز ہیں، ایک آدمی کی آنکھیں تیز نہیں ہیں، ایک آدمی جو ہے وہ چشمہ لگاتا ہے، موٹا چشمہ ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، اور چاند دیکھتے وقت کبھی اس کے پاس چشمہ ہوگا، کبھی اس کا چشمہ نہیں ہوگا، کبھی اس چشمے پہ گرد ہوگی، یعنی آبزرور کے لحاظ سے بھی بیسیوں یعنی آپشنس ہو سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے نظر آئے، ہو سکتا ہے نظر نہ آئے۔ اور درمیان میں جو فضا ہے وہاں کے لحاظ سے بھی کہ یعنی وہ بادل آ گئے، اب بادل آ گئے تو جتنا بھی روشن چاند ہو، بادل آتے ہیں تو سورج چھپ جاتا ہے، تو چاند کی کیا مجال ہے کہ وہ نظر آ جائے، تو بادل ہوں گے تو چاند نظر نہیں آئے گا۔ اور اسی طریقے سے بعض دفعہ یعنی بادل سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں تو ہیومیڈیٹی ہوتی ہے، ٹیمپریچر ہوتا ہے، پولوشن ہوتی ہے، تو کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ چاند کے نظر آنے کے عمل کو سست کر سکتی ہیں یا ناممکن بنا سکتی ہیں۔ تو جب ہم نے یہ سمجھا کہ رویت ہلال میں یہ بہت سے یعنی سائنسی بنیادوں پہ ابھی میں بات کروں، ابھی میں شرعی بنیادوں پہ گیا نہیں ہوں، سائنسی بنیادوں پر جب سائنسدان اس بات کو دیکھیں گے کہ چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا، تو وہ ان تمام فیکٹرز کو دیکھیں گے، چاند کے اپنے فیکٹرز کو بھی دیکھیں گے کہ چاند کے حالات کیسے ہیں، کتنی دیر تک وہ سورج کے غروب ہونے کے بعد افق پہ رہے گا، مثلا اگر وہ 40 منٹ تک رہتا ہے تو نظر نہیں آتا، اگر وہ 40 سے اوپر چلا جاتا ہے، 42 منٹ 44 منٹ، تو اس کے نظر آنے کے امکانات بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے سارے فیکٹرز کو دیکھ کر یعنی ایک بات تو یہ سمجھ میں آئے گی کہ چاند کس قسم کا ہے، پھر اس علاقے کے یعنی انوائرمنٹ کو بھی دیکھا جائے گا کہ وہ کس قسم کی ہے، آبزرورز کو بھی دیکھا جائے گا کہ عام طور پہ اس علاقے کے لوگ جو ہیں ان کے یعنی آنکھوں کے بارے میں کیا ایک پرسیپشن ہے۔ تو یہ سب چیزیں اگر دیکھی جائیں، کیونکہ مطلب آنکھیں ایک تو یہ ہے کہ ویسے خراب ہوتی ہیں، اس کے علاوہ یعنی بعض علاقوں میں سبزہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آنکھیں اچھی ہوتی ہیں، اس میں صحت ہوتی ہے، بعض لوگوں کی خوراک جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، یعنی قدرتی نیچرل ہوتی ہے، آرگینک ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آنکھیں اچھی ہوتی ہیں۔ تو اس قسم کی پرسیپشنز بھی ڈیولپ کی جا سکتی ہیں علاقے کی بنیاد پر۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے امکانات ہوتے ہیں سائنسدانوں کے پاس، یعنی جن کو آپ کہہ رہے ہیں موسمیات والے یا سپارکو والے یا کوئی بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ سائنس کو سمجھتے ہیں، تو وہ اتنے سارے آپشنز کو دیکھ کر اور اتنے سارے فیکٹرز کو دیکھ کے ایک پریڈکشن کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ان کا جو یعنی جو اس طرح کے سائنٹسٹ نے مختلف سافٹ ویئرس بنائے ہیں، اور فواد چودھری صاحب ظاہر ہے کہ خود تو ان چیزوں کے ماہر نہیں ہیں، تو وہ سافٹ ویئر دیکھ کے ہی بات کریں گے، تو اس سافٹ ویئر کے اندر ہی لکھا ہوتا ہے کہ یہاں ان علاقوں میں یقینی نظر آنے کا امکان ہے، ان علاقوں کے اندر یعنی عام آنکھ سے نظر نہیں آئے گا، اس کے لیے آپ کو کوئی آپٹیکل ایڈ لینی پڑے گی، پھر اس سے بڑھ کر ہوگا کہ آپ کو عام ٹیلیسکوپ سے نظر نہیں آئے گا، آپ کو کوئی الیکٹرانک ٹیلیسکوپ لینی پڑے گی، اور کوئی ایسا ایریا ہوگا جہاں پہ نظر آنے کا امکان نہیں ہے، یعنی ٹیکنیکلی وہاں پر جو ہے نظر آنا بہت مشکل ہے، یعنی بہت نیچے ہے چاند، اور چاند جو ہے وہ جب نیچے ہوتا ہے تو پولوشن اور دوسرے فیکٹرز کی وجہ سے وہ پھر نظر نہیں آتا۔ اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب وہ غروب ہو چکا ہو، ہاریزن سے بھی نیچے ہو، تو ظاہر نظر نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے اس طرح کے مختلف یعنی اپنے گراف کے اندر 5-6 آپشن دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جب سائنسدان خود جو ہے وہ 100% ایکوریسی کے ساتھ ہر چاند کے بارے میں پریڈکشن نہیں کرتے، یعنی ان کا صرف بلیک اینڈ وائٹ گراف نہیں ہوتا کہ یہ اس مہینے نظر آئے گا، اس مہینے نظر نہیں آئے گا، بلکہ اس کے اندر بہت سارے گرے ایریاز ہوتے ہیں جہاں پر نظر آنے کا امکان ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ تو جب سائنسدان خود وہ 100% یقین سے نہیں کہہ سکتے، تو وزارت سائنس کیسے ان کے ذمہ لگا سکتی ہے کہ وہ ضرور 100% یقینی کیلنڈر بنائیں؟ وہ تو ظاہر ہے کہ پاکستان میں جو حکم دیا جاتا ہے اس کی پابندی کی جاتی ہے، تو وہ تو کچھ نہ کچھ بنا کے دے دیں گے، لیکن کیا اس کو عام دنیا کے سائنسدان اس کو ویلڈ سمجھیں گے؟
میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی سائنسدان، کوئی بھی سمجھدار آدمی، کوئی بھی مون سائٹنگ کی سائنس سے یعنی واقف شخص وہ اس قسم کے کیلنڈر پر ہنسے گا کہ ایسا کیلنڈر کیسے بنایا جا سکتا ہے. یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی خاص مہینے کے اندر بہت اچھے نتائج سامنے ہوں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی خاص مہینے کے اندر بالکل چاند نظر آنے کا امکان نہ ہو. لیکن اکثر جگہ پہ گرے ایریاز آ رہے ہوں گے، اور وہاں پر ظاہر ہے آپ کو بہت سارے فیکٹرز کو دیکھ کے پریڈکشن کرنی ہوگی، اور پریڈکشن کے بعد آپ کو کہنا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف ہو جائے. اور جب آپ کہہ دیں کہ ہو سکتا ہے خلاف ہو جائے تو وہ 100% ایکوریسی والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. لہذا یہ چیز جو وزارت سائنس نے ذمہ لگائی ہے مختلف اداروں کے، یہ اصولی طور پہ سائنسی لحاظ سے ہی غلط ہے. یعنی یہ مطالبہ ہی غلط ہے. یعنی یہ ایسا مطالبہ ہے جیسے آپ کسی مریض کو اسپتال میں داخل کریں اور اسے کہیں کہ یہ 100% ٹھیک ہونا چاہیے، 100% اس نے نہیں مرنا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ وہ کہیں گے بھائی ہماری میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی ہے، ہاں ہم کوشش کریں گے اور 90% اس کے بچنے کے امکان ہے، 80% اس کے بچنے کے امکان ہے، یہ 100% والی باتیں ہمارے ساتھ نہ کریں. بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی یعنی جو صحیح سائنسدان ہوں گے وہ اس بات کو قبول نہیں کریں گے، اور جو ماتحت ہوں گے وہ بیچارے وہ نوٹیفیکیشن قبول کرنے پر اور کچھ نہ کچھ بنا کے دینے پہ مجبور ہوں گے. تو پہلی بات تو ہم نے یہ سمجھ لی ہے کہ یہ سائنسی لحاظ سے بھی یہ پاسبل نہیں ہے جو وہ فرما رہے ہیں. www.darsequran.com